अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैंने अपने रूम का कुछ काम करना था और मैंने सोचा कि काम करते करते मैं आपको अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस सुनाऊँ। दोस्तों, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होता है, या तो कोई एक्सपीरियंस या तो कोई दिन जो वो कभी भी नहीं भूलता। मेरी भी लाइफ में इस तरह का एक एक्सपीरियंस हुआ था जो मुझे अभी तक मैं सोचूं तो मैं ट्रॉमाटाइज फील करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कोई भी इस तरह मेरे जैसी सिचुएशन में ना हो, हर बंदा इस चीज़ से अवेयर हो, ताकि इस तरह की सिचुएशन अगर किसी के सामने आए तो वो उसको हैंडल करना जानता हो, ना कि मेरी तरह। मतलब मैं उस टाइम पे उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। मैं अभी आपको साथ साथ वो पूरा एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, पर अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, उस रात पे अल्लाह ताला ने अगर मेरी हिफाजत ना की होती, आज मैं शायद ये वीडियो भी ना बना रही होती। ये बात उस टाइम की है जब मैं पाकिस्तान जा रही थी। मतलब सऊदी अरब से मेरी फ़्लाइट थी पाकिस्तान की, और ऑलमोस्ट वो 1:15 की फ़्लाइट थी, नाइट पे, मिड नाइट पे 1:15 की, और मुझे 10 o'clock पे 10 बजे रात को घर से निकलना था। यहाँ से मेरा एयरपोर्ट का जो ट्रैवल है वो 20 to 25 मिनट्स का है। तो मैंने सोचा मैं 10 बजे जाऊँगी, 10:30 तक पहुँच जाऊँगी, बोर्डिंग वगैरह करवा के। 1:15 की मेरी फ़्लाइट थी, और एज़ यूजुअल मैंने राइड बुक की। राइड बुक करने के लिए हम यहाँ पे InDrive एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने राइड बुक की, वो ड्राइवर ने एक्सेप्ट की और 5 to 7 मिनट्स में वो आ गया। जब वो आया तो मुझे पता चला कि वो सऊदी ड्राइवर है। दरअसल यहाँ पे हम जब InDrive बुक करते हैं, समटाइम्स पाकिस्तानी, समटाइम बांग्लादेशी, इंडियंस, यमन के लोग, और फिर इजिप्ट के, सुदानी, और ये सऊदी, ये सारी नेशनैलिटीज़ हैं यहाँ पे ना। जिस तरह हम पाकिस्तान में करते हैं कि InDrive बुक की और पाकिस्तानी ड्राइवर आया, यहाँ पे कोई भी नेशनैलिटी आ सकती है। तो जो मेरा ड्राइवर आया वो सऊदी ड्राइवर था। मेरी 2 फ्रेंड्स ने मुझे सी ऑफ किया। एक मेरे पास बड़ा लगेज था, फिर हैंड कैरी था, और कुछ मेरे पास पर्स था जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट और मोबाइल चार्जर, इस तरह की चीज़ें थी। मैंने वो सारा कुछ गाड़ी में रखा और मैं बैठ गई। 5 to 7 मिनट्स के बाद वो ड्राइवर कहता है कि जी मुझे लोकेशन दिखा दें। मैंने उससे बोला कि भाई आपके मोबाइल में भी शो हो रही है, क्योंकि मैंने InDrive बुक की है। मैंने वैसे तो आपको नहीं कहा कि मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है कि मैं लोकेशन दिखाऊं। ऑब्वियसली आपके मोबाइल में भी शो हो रही है, मेरे में भी शो हो रही है। तो कहते हैं नहीं, मेरे InDrive में कुछ इशू है, तो उस वजह से मेरी जो लोकेशन है वो गलत शो हो रही है। उसने पास में एक और भी मोबाइल रखा हुआ था, तो मैंने उसे बोला कि ये मोबाइल भी आपका है तो आप इस पे ओपन कर लो लोकेशन। तो कहते हैं नहीं, मुझे आप अपने मोबाइल पे लोकेशन दिखाओ। तो मैंने बोला कि आपके पास 2 मोबाइल हैं, एक में इशू है, दूसरे में अगर आपको हॉटस्पॉट चाहिए, आपको डाटा चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, आप अपने मोबाइल में देखें। तो कहते हैं नहीं, इसमें कोई इशू है, इस मोबाइल में नेट ही नहीं चलता। मेरी एक हैबिट है कि मैं जब भी हॉस्टल से बाहर जाती हूँ तो मैं अपनी फैमिली को, मामा को इन्फॉर्म करके जाती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी निकलने से पहले मामा को मैसेज कर दिया हुआ था कि मैं एयरपोर्ट के लिए निकल आई हूँ। अभी मेरे ड्राइवर से यही कन्वर्सेशन चल रही थी कि अपने मोबाइल में देखो, और मुझे घर से मामा की कॉल आ गई ये पूछने के लिए कि मैं कब तक एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगी। मैंने जैसे ही कॉल अटेंड की, मैंने घर में बताया कि मैं निकल आई हूँ, मुझे 10 मिनट हो गए हैं, मैं और 10-15 मिनट तक एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगी। ड्राइवर को गुस्सा आ गया, मुझे कहता कॉल बंद करो और मुझे मोबाइल दो। अब मामा के सामने मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं कॉल पे थी, और वो मेरे पे गुस्सा कर रहा था कि मुझे अपना मोबाइल दो। अब मामा ज़्यादा फ़िक्र ना करने लग जाएं, तो मैंने उसे सिंपली रिस्पॉन्स किया उसको कि भाई अभी फ़िलहाल अपने मोबाइल पे देखो, अभी मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, मैं दे दूँगी तुम्हें मोबाइल, दे दूँगी, तुम परेशान ना हो, अभी फ़िलहाल तुम चलो। तो एकदम से इतना ज़्यादा हाइपर हो के मुझे कहता है कि कहाँ चलूँ मैं, मेरे पास लोकेशन ही नहीं है, मैं गलत चला जाऊँगा, मेरा पेट्रोल ज़ाया हो जाएगा, मेरा फ्यूल का मसला है, मेरा ये मसला है, तो वो मसला है। वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया कि अभी के अभी कॉल बंद करो और मुझे दो। मैंने ये किया कि मैंने अपने बैग से ईयरबड्स निकाले, मैंने ईयरबड्स कनेक्ट किए, कॉल पे मामा से बात करने लगी, और मोबाइल उसको पकड़ा दिया कि उसको शायद सच में उसको रास्ता नहीं समझ में आ रहा, और उसका फ्यूल का भी मसला है, मोबाइल का भी मसला है। तो चलो मुझे भी जल्दी है ना, मेरी फ़्लाइट है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, तो मैंने उसे मोबाइल पकड़ा दिया। अब उस बंदे ने मोबाइल भी ले लिया। अब वो मेरे से ज़िद करने लग गया कि कॉल बंद करो अपनी। अब जब उसने ज़िद करना स्टार्ट कर दी ना कि नहीं कॉल बंद करो, कॉल बंद करो, अब कॉल बंद करने से उसका तो कुछ लेना देना नहीं था। फिर मेरे माइंड में वो चीज़ आई कि नहीं, कुछ गलत है, कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा। जब मैंने इधर उधर देखा ना, तो वो एयरपोर्ट के रास्ते पे ही नहीं था।
آلریڈی مجھے اب ڈر لگنے لگ گیا تھا اور میں نے اس سے موبائل مانگا. میں نے کہا میرا موبائل دو. اور مجھے بھی غصہ آیا. ماما کی کال میں نے وہاں پہ بند کر دی. میں نے کہا ماما میں کرتی ہوں بعد میں بات. کہتا ہے یہی راستہ ہے. میں نے کہا یہ راستہ نہیں ہے. اور ضد کر کے میں نے بھی موبائل پکڑ لیا اس سے کہ مجھے دو. اگریسو ہوئی میں بھی, تو اس نے مجھے موبائل پکڑا دیا. اور پکڑاتے ہوئے اس نے مجھے کہا کال نہ کرنا کہیں پہ. موبائل میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے بھی غصہ آیا. میں نے کہا کال کیوں نہ کروں گی میں. مطلب میں نے اس کو ایسے ہی رسپانس کیا کہ میں کال کروں گی, مجھے امپورٹنٹ کال کرنی ہے. ٹائم پہ پھر مجھے اپنا ایک بہت اچھے دوست ہے میرے یہاں پہ جو سعودی عرب میں میرے سے پہلے سے رہ رہے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ وہ پاکستان تھے. مجھے مائنڈ میں آیا کہ میں ان سے جلدی سے کانٹیکٹ کروں, کیونکہ یہ وہ بات تھی میں اپنی فیملی سے نہیں کر سکتی تھی آن دا اسپاٹ, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ پریشان ہو جانا تھا. میں نے جلدی سے اپنے دوست کو کال کر لی. الحمدللہ انہوں نے میری پہلی کال ہی سن لی. میں نے انہیں A to Z جلدی سارا کچھ بتایا کہ میں اس طرح سے ان ڈرائیو بک کی اور ایسے یہ بندہ میرے ساتھ بیہیو کر رہا ہے. سارا آل ٹو آل میں نے انہیں بتایا. انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے کال کٹ نہیں کرنی ہے اور آپ اس کو بولو کہ آپ کو یہاں پہ ہی اتارے, کیونکہ یہ ایئرپورٹ کے روٹ پہ نہیں ہے. اس سے بولو کہ آپ کو یہاں پہ اتار دے. اب میں نے ڈرائیور کو بولا کہ مجھے یہاں پہ اتار دو, تو کہتا ہے نہیں اتاروں گا. اور اگریسو ہوا کہ مجھے موبائل دو, کال نہ کرو, موبائل دو. مجھے اگریسو ہو کے کہتا ہے کہ میں نہیں اتاروں گا. پھر میں نے بولا کہ میں ایسے تمہاری کمپلین کر دوں گی, میں آلریڈی کال پہ ہوں. میں نے انہیں بتا دیا کہ تم اس طرح بیہیو کر رہے ہو. جب اس نے یہ سنا وہ اور زیادہ اگریسو ہوا. ایک دم سے مجھے کہتا ہے اترو یہاں سے, اتر جاؤ یہاں سے. میں نے بولا گاڑی روکو گے تو اتروں گی نا, گاڑی روکو تو اتروں میں. اور اس نے اچانک سے ایک جگہ پہ گاڑی روک دی اور مجھے کہتا اتر جاؤ. اب میرا سارا سامان اس کی گاڑی کے اندر تھا. مجھے یہ بھی تھا کہ میں اتر جاؤں گی, یہ سارا سامان لے کے چلا جائے گا, اور میرا مین سارا سامان اسی میں ہی تھا, کیونکہ میں آلریڈی پاکستان کے لیے نکل چکی تھی. میں نے اسے بولا کہ پہلے تم اترو پھر میں اتروں گی. مجھے یہ تھا کہ یہ نہ ہو میں اتروں, گاڑی چلا لے. تو وہ اترا, اتر کے اس نے جلدی سے خود ہی میرا سامان ایسے نکال کے باہر روڈ پہ پھینکا. اور میں جلدی سے اتری, اور اس کو پتا تھا کہ اس نے آلریڈی میری کمپلین کر رہی ہے, تو وہ جلدی سے اس نے اپنی گاڑی لی اور چلا گیا. میرے دوست الحمدللہ میرے ساتھ کال پہ ہی رہے, اور اللہ بھلا کرے ان کا. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور جب تک میں سیفلی ایئرپورٹ پہ پہنچ نہیں گئی وہ میرے ساتھ کال پہ ہی تھے. اس ٹائم پہ مجھے ریئلائز ہوا کہ ہر بندے کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا پرسن لازمی ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑنے پہ کسی ایسے ٹائم میں, مطلب بندے کی لائف میں کوئی بھی ایسا ٹائم آ سکتا ہے, کسی بھی ٹائم وہ ساتھ آپ کے کھڑا ہو. میری فلائٹ بھی لیٹ ہو رہی تھی, میری باڈی کانپ رہی تھی, شیور کر رہی تھی, اور آنکھیں میری نم ہیں, اور وہ حوصلہ دے رہے ہیں مجھے کال پہ کہ آپ پریشان نہ ہوں. اور میں دل میں دعائیں مانگی جا رہی ہوں, اللہ تعالیٰ پلیز آپ مجھے سیف طریقے سے کسی طرح سے بھی آج ایئرپورٹ پہنچا دیں کہ میرا یہ سفر ختم ہو جائے. اور میں کیونکہ پہلے ڈری ہوئی تھی تو میں دوبارہ ان ڈرائیو پہ نہیں بک کر رہی تھی. تو وہاں پہ ایک گاڑی میں 2 بچے گزرے, کوئی 10-11 سال کا ہوگا, ایک 17-18 سال کا ہوگا, مطلب اتنا کوئی لگ رہے تھے. اور انہوں نے پوچھا کہاں جانا ہے. میں نے کہا کہیں نہیں جانا. تو کہتے ہیں آپ کے پاس سامان ہے, شاید آپ نے ایئرپورٹ جانا, آپ بیٹھ جائیں, ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے دوست نے کال پہ بولا کہ آپ گھبرائیں نہ, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ بیٹھ جائیں, پریشان نہ ہو, آپ ویڈیو آن کریں اور آپ کیمرہ ان کی طرف کر دیں, میں دیکھتا رہوں گا. انہوں نے بھی مجھے تھوڑی تسلی دی تو میں بیٹھ گئی. کوئی 20 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے ایئرپورٹ پہ ڈراپ کر دیا, اور الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا. ان کے لیے بھی بہت دعائیں آج بھی میں کرتی ہوں, اور جو میرے دوست ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھلا کرے. اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس ٹائم پہ. یہ میری لائف کا بہت ہی زیادہ ایک ورسٹ قسم کا ایکسپیرینس تھا, اور اس طرح کا ایکسپیرینس ہر اس بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے جو ان ڈرائیو بک کرتا ہے یا کچھ بھی بک کرتا ہے, مطلب ڈرائیو آن لائن بک کرتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے سے مینٹلی طور پہ پریپیئر ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا کبھی بھی ایکسپیرینس ہو تو سب سے پہلی بات کہ اپنا موبائل اپنے ہاتھ میں رکھیں, ڈرائیور کو نہیں دینا. لوکیشن دکھانی بھی ہو تو موبائل اپنے ہاتھ میں رکھ کے اسے دکھائیں. اور اگر آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ ڈرائیور روٹس چینج کر رہا ہے تو فوراً اس سے پوچھیں. اور اگر وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے میرے ساتھ ہوا ہے کہ اس نے مجھے آگے سے بدتمیزی شروع کر دی, اگریسو ہونا شروع کر دیا, فوراً سے اپنے کسی فیملی ممبر یا دوست کو انفارم کریں, اپنی لائیو لوکیشن شیئر کریں.
اگر آپ ان ڈرائیو یوز کر رہے ہیں تو اس اپلیکیشن کے اندر ایک ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے. آپ کسی بھی ایسی کنڈیشن میں فوری طور پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, ایمرجنسی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. کو اپنے ایریے کا ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر خود بھی پتہ ہونا چاہیے. لائک اگر میں سعودی عرب میں ہوں تو میں ایمرجنسی 911 پہ کانٹیکٹ کر سکتی ہوں. تو آپ اپنے کنٹری کے حساب سے اپنا ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر ہمیشہ یاد رکھیں. آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میں اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے, کچھ ٹھیک نہیں ہے, تو اس فیلنگ کو کبھی بھی اگنور مت کریں. میں اپنا ایکسپیرینس کسی کنٹری یا کسی کمپنی کو برا شو کرنے کے لیے نہیں کر رہی, بلکہ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. بتانے کا بس اتنا ہی مقصد ہے کہ کوئی میرے ایکسپیرینس سے کوئی اویئر ہو سکے, کسی کی زندگی محفوظ ہو جائے. اگر میری یہ انفارمیشن کسی ایک انسان کے بھی کام آ جائے تو مجھے لگے گا کہ میری سٹوری شیئر کرنا بیکار نہیں گیا. اللہ ہم سب کو ہر مشکل سفر اور ہر برے انسان سے محفوظ رکھے. اگر آپ نے بھی کبھی ٹریول کے دوران کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس فیس کیا ہے تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. اسٹوری سناتے سناتے میں نے اپنا روم نیٹ کر لیا تھا, بیڈ نیٹ کر لیا تھا, اور اب میں آپ کو اپنے بیڈ کی, اپنے روم کی فائنل لک دکھاتی ہوں. یہ کچھ موٹیویشنل لائنز ہیں جو میں نے اپنے بیڈ کے سائڈ پہ لکھ کے لگائی ہوئی ہیں. جب میں اپسیٹ ہوتی ہوں, پریشان ہوتی ہوں, انہیں دیکھ کے میں موٹیویٹ فیل کرتی ہوں. پھر یہ میرا بیڈ ہے اور یہ سائڈ پہ میری فرینڈ کا بھی بیڈ ہے, اور ہم کیونکہ اس جگہ پہ اس روم میں 2 لڑکیاں رہتی ہیں اور ہم دونوں دوستیں بھی ہیں, الحمدللہ ہماری اچھی بونڈنگ ہے اور کافی اچھا ٹائم گزر جاتا ہے. اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں, آمین.